یہ بھی ایک حدیث پاک کا مضمون ہے کہ اس دل کو بچوں صاف رکھو، اس میں کسی کی نفرت نہ آنے دو، کسی کا بغض نہ آنے دو، کسی کا حسد نہ آنے دو، کسی سے کینہ نہ رکھو۔ بغض اور شحن، بغض ہے صرف نفرت، اور شحن کینہ کہ نفرت کے ساتھ نقصان پہنچانے کا بھی چکر ہو کہ کسی طرح اس کی ٹانگ کھینچو، کسی طرح اس کی ٹانگ کھینچو۔ تو دل کو صاف رکھو اور ہر معاملہ کرنے والے کی تعویل کرو، تعویل کرو۔ میرے چھوٹی عمر میں مجھے شہرت مل گئی، ایک دم مل گئی ایسے کر کے۔ تو جہاں محبت کرنے والے ہوتے ہیں پھر وہیں یہ انسانی فطرت ہے، حسد بھی آتا ہے، نفرت بھی آتی ہے، بہت کچھ آ جاتا ہے کہ یہ کیوں، یہ کیوں۔ تو مجھے ایک بہت بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑا، جھوٹے الزام اور بہتان، 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 ہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم، ایسا قصہ۔ تو میری پیشی ہو گئی مولانا جمشید صاحب کے پاس، تو فرمانے لگے تو کیا سوچتا ہے کہ انہوں نے یہ کیوں کیا ہے؟ تو میں نے کہا جی حسد ہے اور کیا ہے۔ اللہ ان کی قبر روشن فرمائے۔ واللہ اس کے سوا کچھ نہیں تھا، لیکن اور میرے استاد کو بھی پتہ ہے کہ اس کے سوا کچھ نہیں۔ کہا نہیں بیٹے یہ مت کہو کہ حسد، یہ کہو کہ تیری اصلاح کے لیے انہوں نے یہ کیا۔ میں نے کہا اچھا استاد جی آپ فرماتے ہیں تو میں تسلیم کرتا ہوں، میری اصلاح کے لیے کیا ہے۔ یہ انہوں نے مجھے پہلی ضرب لگائی تھی منفی خیالات کو توڑنے کی اور مثبت سوچ سوچنے۔ تو اس دل کو سب کی نفرت سے صاف کرو، سب کے بغض سے، سب کے حسد۔ پہلے حدیث بھی سن لو، یا بنی انس ان استطعت یا ان قدرت ان تصبح وتنسی ولیس فی قلبک غش لأحد فافعل، ثم قال یا بنی وذلک من سنتی ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنت او کما قال۔ ان قدرت ان تصبح وتنسی، ان قدرت میں اشارہ ہے کہ کام مشکل ہے، جان لگے گی، پسینے آئیں گے۔ تصبح وتنسی میں اشارہ ہے کہ موت تک کرنا پڑے گا، ایک دن کا نہیں ہے۔ جیسے کپڑے آج دھلے ہیں، یہ 2 دن، کل انہیں پھر دھونا پڑے گا، پرسوں پھر دھونا پڑے گا، کیونکہ میلے ہو جاتے ہیں، پھر دھونا پڑے گا۔ تصبح وتنسی میں اشارہ ہے کہ یہ کام ساری زندگی کرنا پڑے گا۔ کیا کہ اپنے دل کو سب کی نفرت سے، غش سے، کھوڑ سے، غل سے پاک کر۔ اور آپ عجیب رحمت للعالمین، اپنے نبی کی رحمت للعالمین ہی دیکھو، آپ نے فرمایا لأحد، لمسلم، لمومن نہیں، لأحد، لأحد میں ساری دنیا آ گئی نا، غیر مسلم بھی آگے کہ نہیں آگے، ٹھیک کہ تیرے دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہ، صاف کر دو۔ تو میں آپ دوسری گزارش آپ بچوں سے یہ کروں گا کہ اپنے دل کو صاف رکھنے کی محنت کرو۔ ہم پوری دنیا کے لیے اللہ کا پیغام لے کر چلنے والے ہیں، اور جو اللہ کا پیغام لے کر چلتا ہے اس کا سینے میں انسانیت کی ہمدردی ہوتی، محبت ہوتی، ان کے گناہ سے نفرت ہوتی ہے، ان کی ذات سے محبت۔ جبھی تو نبی روتا ہے، ورنہ کیوں روئے؟ کیوں روتے ہیں؟ روتے روتے کیوں؟ فلا تذهب نفسك علیہم حسرات کا کیا مطلب؟ تو دوسری بات یہ کہتا ہوں بچوں کہ اپنے سینے کو نفرت سے صاف کرو، مسلم بن کے رہو۔ علماء دیوبند نے جو تعبیر دین پیش کی ہم اس کو راجع سمجھتے ہیں اور اس کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم باقی سب کی تعظیم کرتے ہیں، اکرام کرتے ہیں، عزت دیتے ہیں، اللہ کی رحمت کو وسیع سمجھتے ہیں۔ اور اگر ہمارے نزدیک کوئی بالکل غلط ہے تو ہم اس کے لیے سینہ کشادہ کر کے اس سے محبت کرتے ہیں، اس کو پیار دیتے ہیں تاکہ اللہ کرے وہ صحیح راستے پر آ جائے۔ ایک جنازے میں ہم شریک تھے، بہت بڑے مالدار آدمی، کروڑوں اربوں پتی، ان کی بہن کا انتقال۔ تو ایک مولانا صاحب جنازے کے لیے آئے پڑھانے، اب وہ بتا رہے ہیں کہ بھئی نماز جنازہ کیسے ہوتی۔
اور سارے کروڑوں پتی لوگ کھڑے ہوئے ہیں چونکہ اتنا بڑا آدمی تھا۔ نماز جنازہ میں 4 تکبیریں ہوتی ہیں۔ پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہے، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھا جاتا ہے، تیسری تکبیر کے بعد دعا پڑھی جاتی، اور جن کم بختوں کو دعا نہیں آتی وہ توبہ کریں۔ دوبارہ سنو، چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرتے ہیں، پہلی تکبیر کے بعد ثنا ہے، دوسری کے بعد درود ہے، تیسری کے بعد دعا ہے، اور جن بدبختوں کو دعا نہیں آتی وہ توبہ کریں، اور چوتھی کے بعد سلام۔ آگے سارے وہ کھڑے تھے جن کو دعا نہیں آتی، اور یہ ان کو پہلے کم بخت بنا دیا پھر بدبخت بنا دیا۔ تو اب ان آدمیوں کا دروازہ کھلے گا کسی مولوی کے لیے؟ ایک دکاندار جتنے اخلاقی بنا لو، جو دیکھ کے مسکراتا ہے، جی چائے پیش کریے کہ ٹھنڈا پیش کریے، حالانکہ اس نے آپ ہی کی جیب سے وہ پیسے نکالنے ہیں۔ پروگرام سے وہ جلدی نال جا کے پیپسی لے کے آ، اور آپ اس سے متاثر ہو کر 100 کی چیز 200 میں خرید کے جاتے ہو، اور آپ لوگوں کو جنت پیش کر رہے ہو اور ساتھ ان کو لعنت بھی بھیج رہے ہو، تو آپ سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ ایک دکاندار جتنے اخلاق تو سیکھو۔ یہی کچھ بریلوی ہمیں کافر کہہ کے مسجدوں سے نکال رہے ہیں، مسجدیں دھو رہے ہیں، گالیاں نکال رہے ہیں، تو آگے تمہارے خطیب بھی یہی کر رہے ہوں، تو تم نے حق و باطل میں کیا فرق رکھا ہے، صحیح اور خطا میں کیا فرق رکھا ہے؟ ادھر بھی گالی ادھر بھی گالی، سننے والا کیا کہے گا؟ دو میں ہی ہو جائیں۔ لہذا اپنے سینے کو نفرتوں سے دھو کے چلو، پاک کر کے چلو۔ وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ فَافْعَلْ۔ اس پر آپ اور اللہ کے نبی جنت میں ایسے ہو جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ۔ تو یہ 2 باتیں ہیں، آپس میں بھی نفرت نہ کرو۔ یہ تھوڑا سا میں نے تفصیل سے کہہ دیا چونکہ آپ کا سفر شروع ہونے لگا ہے، کچھ بچے باہر سے آئے ہیں، اور پہلے تو یہ مذاکرے میں بہت کرتا تھا، ٹائم ہوتا تھا، اب مجھے ٹائم نہیں ملتا۔ پچھلے یہ جو دورے کی جماعت اب سال لگا رہی، شاید پورے سال میں 10 دن میں نے ان کو سبق پڑھایا ہوگا۔ پڑھانا تو میں کوئی نہیں ہوں، میں تو ایسی باتیں ہی کرتا ہوں، پڑھانا تو شیخ رمضی کا کام ہے، شیخ زبیر کا کام، یہ پرانے استاد ہیں، یہ پڑھانے والے ہیں، میرے جیسے تو خالی باتوں نہیں لوگ۔ لیکن وہ میری باتیں ہوتی تھیں یہی زندگی سے متعلق، تو فائدہ ہوتا تھا مجھے بھی سننے والوں، اب وہ بھی نہیں۔ اب نیا سال شروع ہو رہا ہے، کچھ بچے پہلی دفعہ آ رہے ہیں، کچھ پہلے سے یہاں ہیں، تو میں چاہتا ہوں آپ یہ سفر اس طرح شروع کرو کہ آپ کی زبان محبت کا بول بولے، آپ کے دل کے تاروں پر محبت کے نغمے چھڑیں، نہ نفرت، نہ حسد، نہ بغض، نہ غل، نہ غش، ان میں سے کوئی چیز آپ کے قریب نہ ہو، تاکہ آپ پوری امت کے لیے ایک پیغام محبت بن کے چلو۔ اس کی سارے بچے نیت کرتے ہو نا؟ ہاں، سارے اس کی نیت کر کے چلو۔ جس کو آپ غلط سمجھتے ہو سمجھو، آپ کے پاس دلائل ہیں، سمجھو، لیکن اس کا مطلب نفرت تو نہیں، سب نفرت نہیں۔ میں 3 چلے لگا رہا تھا، 3 چلے، تو ایک گاؤں میں ہم گئے تو ایک مولانا صاحب نے اتنی گالیاں نکالی، ماں بہن کی گالیاں، ماں بہن کی گالی، کھڑے ہو کر مسجد میں، اور بستر اٹھا کے ہمارے باہر پھینک دیا اور گاؤں اکٹھا کر لیا۔ تو اب میں چونکہ نیا کالج سے آیا تھا، اب میرا دماغ خود فیصلہ کر رہا ہے کہ یہ مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، اور یہ ماں بہن کی گالیاں نکالتا جا رہا ہے۔ ماں بہن کی گالی نکالنا تو انسانیت کے ماتھے پر داغ ہے، چیز ہے کہ علم اور قرآن اور حدیث اور عشق رسول، اور یہ جن کو گالیاں نکال رہے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں گستاخ رسول ہیں، یہ بولتے نہیں اور دعائیں دے رہے ہیں، دعائیں دے رہے ہیں۔ ہمارا امیر کہہ رہا تھا بھائی دعا کرو، بھائی اللہ ان کے دل بدل دے، دعا کرو۔ تو مجھے کسی دلیل کو سمجھنے کی ضرورت نہیں پڑی، حالانکہ میں بالکل نیا تھا، میرا رائمنڈ سے پہلا سفر تھا، پہلا۔ تو اس واقعے نے میرے اندر ترجیحات خود قائم کر دیں کہ یہ گالیاں دینے والا غلط آدمی، یہ صحیح نہیں ہو سکتا، اور یہ جو صبر کر رہے ہیں یہ صحیح آدمی۔